Assalamualaikum everyone. I hope you are all fine by the grace of Allah. اور روزے کیسے آپ سب کے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے روزے اس دفعہ گئے ہیں اور بالکل ابھی اختتام پہ ہے ہمارا آخری عشرہ. اور میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں پر اگین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آخری عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے. تو پلیز کائنڈلی آپ جو ہے نا مغفرت کے عشرے کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے. ابھی بھی کچھ دن ہیں، جو لوگ روزے رہ گئے ہیں وہ اپنے مغفرت کے دعا جو ہیں ان روزوں میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے. اس نے ہمیں ایک ایسا مہینہ دیا جس میں ہم اپنی اس کی رحمت، بخشش اور اپنی مغفرت مانگ سکتے ہیں. تو اسی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہیں کتنے رحیم اور کتنے کریم ہے کہ انہوں نے ہم اشرف المخلوقات کو اتنا دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی ایک مہینے مانگ سکتے ہیں. تو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ٹاپک. تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے. میں کافی دنوں سے نیوز دیکھ رہی تھی، اپڈیٹس میں آ رہی ہیں، تو آفٹر افطاری بالکل بھی موڈ نہیں ہوتا ویڈیو بنانے کا، پر یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جائے گا ٹاپک، تو مجھے اس ٹاپک پہ کچھ بات کرنی چاہیے نا. تو بات یہ ہے کہ جو ابھی دو لڑکیوں کے چکر بہت آ رہا ہے. ایک تو ہے زارا اور سیکنڈ ون از نمرا. تو میں نے دونوں کی جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کی اور میں نے ویڈیوز دیکھی، اور دونوں بچیاں جو ہیں ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بوتھ آر ٹین ایجرس، مینس کہ دونوں جب 14 ایئرس کی ہیں، جبکہ ان کو دیکھنے سے یہ نہیں لگتا کہ بوتھ آر 14 ایئرس. وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم 14 سال کے نہیں، ہم 18 سال کے ہیں، اور دونوں کے کیسز سیم ہیں، دونوں اپنی مرضی سے گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں نمرا کی بات کرتی ہوں. تو بچے، آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کی شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھیں، اور آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایک لڑکے کی خاطر آپ چلی گئیں اپنے ماں باپ کو. اور آپ کی ماں بیچاری کتنی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری بچی نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، کیسی ہوگی، بھوکی ہوگی. یہ ماں ہے، یہ ماں باپ ہے آپ کے بیٹا. اور جو آپ جس کے ساتھ بھاگی ہیں، ٹھیک ہے، اب بھی تو آپ کی ٹین ایج ہے اور آپ ابھی اممیچور ہو، لیکن جب آپ میچورٹی میں آؤ گی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. جو غلطی آپ نے آج کی ہے کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کرے گی. مضافات عمل ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کا ہسبینڈ ہے نا، کسی وقت میں آ کے آپ کو بھی تانا دے گا کہ تم تو گھر سے بھاگی تھی، تو میری بیٹی کی حفاظت کرنا، میری بیٹی نہ بھاگ جائے. پھر آپ کیا کرو گے؟ اور اتنے اچھے ماں باپ آپ کے بیچارے رو رہے ہیں، اکلوتی اولاد ہو، آپ ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہو. دوسری زہرا پہ آتے ہیں. تو دعا زہرا کا جو کیس ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ پیرنٹس جھوٹ پہ جھوٹ بولے. فرسٹ آف آل تو میں ان کی مدر کو کہنا چاہوں گی کہ آنٹی جی پلیز آپ ریلیجن کو بیچ میں مت لائیے، فرقوں کو مت لائیے، آپ فرقوں کو مت لڑوائیے. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. تو ہمارے کبھی بھی کسی مسجد کے امام صاحب کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے اعلان نہیں کروائیں گے کہ مر گئے. اگر ایون کہ یہاں کے نان مسلم میں کوئی ہندو بھی مر جائے نا تو اعلان کروائیں گے، کبھی منع نہیں کریں گے. تو یہ آپ نے یہاں پر مسکنسیپشن کیا ہے، غلط بولا ہے آپ نے. فرقوں کو لڑوا رہی ہیں آپ، اگر خدا نہ کرے آپ کس بات پہ فرقے لڑ جائیں. دوسرا جھوٹی آپ بول رہی ہیں میری بیٹی کو اغوا کیا گیا. پھر میں نے آج لیٹسٹ ویڈیو دیکھی، اس میں کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے لڑکے نے میرا بلا لیا ہو، اس کی ویڈیوز بنا، مطلب آپ خود دعوت دے رہی ہیں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ یہ کرو. ٹھیک ہے. اور جھوٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ 14 ایئرس کی ہے، جبکہ وہ کہہ رہی میں 18 ایئرس کی، میرے گھر والے ظلم کر رہے تھے. اب میری بات سنیں، دونوں چیزوں میں کچھ آپ کو انسان سوچتا ہے تو ڈفرینس کیا نظر آتا ہے؟ پہلا تو یہ کہ جو پیرنٹس کا ہے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ ان کا ایک بیہیو کیسا ہے. ٹھیک ہے. جو زہرا کا کیس ہے وہ ایسے ہی یہی کہہ رہی کہ میرے فادر مجھے مارتے پیٹتے تھے، مجھ پہ وہ کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے آج کل جو پیرنٹس ہیں نا انہیں بچوں کے بہت کلوز ہونا چاہیے، اتنے کلوز ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کو غلطی نہ کرے. اور دوسری بات کہ آپ لوگوں کو ایز اے مسلم اپنے ریلیجن کے بارے میں بچوں کو سمجھانا چاہیے، اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ آپ کا بچہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے.
کیونکہ یہ تو ابھی امیچور بچیاں ہیں، تو انہوں نے غلطی کی. اگر کوئی میچور لڑکی ہوگی، فار ایگزامپل میں بھی ہوں گی، تو میں سوچوں گی میری کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اب وہ امیچور بچیاں تھیں، ان کو انہوں نے جو ہے محبت کے جال میں آ گئی ہیں وہ. خیر، اور بچے بھی میں نے دیکھا ہے جو زہرا کے ساتھ ہے، وہ بھی اتنا بچہ بڑا نہیں ہے، امیچور نہیں ہے، زندگی کا ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن آگے چل کے جب زندگی مشکلات بڑھیں گی نا، تو یہی محبت جو ہے نا پھر نفرت میں بدلے گی. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر شادی کی جائے. ان کو اگر لو میرج بھی ہے انوالو کر کے شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب رہتی ہے. یہ بالکل آزمائی ہوئی بات ہے میری، میں نے دیکھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زہرا کی مدر کے لیے بولوں گی کہ آنٹی جی، اگر آپ نے اس کا رشتہ کر ہی دیا تھا تو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. آپ اپنی بچی سے پوچھیں، اپنے بچے سے پوچھیں، اور خاص طور پہ بیٹی کی رضامندگی سے ہی اس کی شادی کی جائے. اگر وہ راضی نہیں تھی تو آپ کو، اگر کہیں آپ نے اس کا رشتہ دیکھا تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ راضی تھی، اب وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ میری شادی کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھتی. اس کا حق ہمیں اسلام نے دیا ہے، ہمارے مذہب نے دیا ہے، شرعی طور پہ بھی ہے اور قانونی طور پہ بھی اس کا ہمیں حق ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوگی پیرنٹس اور بچوں میں مس انڈرسٹینڈنگ کہ آپ بچوں کے اتنے کلوز نہیں ہو، آپ بچوں کے دوست نہیں بن رہے ہو، تو بچہ تو غلطی کرتا ہے. یہ عمر ایسی ہوتی ہے، اگر آپ ان سے پیار سے بات نہیں کرو گے، ان پہ بچوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے ہم پہ بلا وجہ ریسٹرکشنس لگا رہے ہیں، ہم پہ غصہ کر رہے ہیں، تو یہ ہم سے پیار نہیں کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے، اس ایج میں ہوتا ہے. تو اس لیے پیرنٹس جو ہیں میں ان کو کہوں گی بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے تاکہ بچوں کو فیل نہ ہو. اب اس بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے والد نے کبھی غصے میں بات کر لی ہو، مدر نے کر لی ہو، باپ تھوڑے غصے والے ہوں، تو اس وجہ سے اس نے غلطی کر لی اور یہ کہہ رہی کہ میرے فادر مجھے مارتے تھے، مجھ پہ جو ہے ظلم کرتے تھے. اور جو نمرہ ہے، نمرہ کا کیس ہے، اس کی مما یہ کہہ رہی ہیں کہ پب جی سے اس کی دوستی ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں پب جی پہ خاص طور پہ بین لگنا چاہیے. آئی ہیٹ پب جی. ٹھیک ہے. وہاں پہ وائس میسیجز ہو رہے ہیں لڑکیوں کی دوست، میں نے خود دیکھی ہے، میری اسٹوڈنٹ تھی، ان کی بچیاں ہیں، وہ بھی ٹین ایجر، پر وہ بھی انہوں نے فرینڈز بنائے ہوئے ہیں اور ماں باپ سے چھپ کے انہوں نے اس کے اوپر لینگویج چینج کی ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہم لوگوں کی آپس میں کنورسیشن نہ ریڈ کر سکیں. تو آپ سوچیے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. آج کل کے پیرنٹس کو اور یہ بول دو نا کہ آپ نے بچے نہیں، ہم نے تو اپنے بچے، آج اویئرنیس ہونی چاہیے، بچوں کو آزادی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے مجھے آپ یہ بتائیے. ایک بچی جو کہ ابھی انڈر میٹرک بھی نہیں ہے، آپ اس کو موبائل دے رہے ہو، پب جی چلا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے دور میں نہیں پتہ ہوتا تھا بوائے فرینڈ کیا ہے، دوستی ہے. اور اب تو آپ 6th 7th کلاس کے بچے کو پوچھ لو نا، آپ کو بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور سیکشول تھنگس سب پتہ ہوں گی ان کو، جو کہ ہم لوگوں بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوں جتنی ان کو پتہ ہوں گی. تب سوچیے ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ ہمیں کیا ہے، ہمارے پاس ایک میٹرک میں آئی تھنک ایک ایسے آتا تھا ڈی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف موبائل. تو یہی ہے وہ چیز، یہی وہ چیز ہے، میرٹس اور ڈی میرٹس. اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کریں گے تو ہمیں پازیٹیو وائبس ملیں گی، بہت اچھی باتیں بھی ملیں گی. اسلامک چینلز دیکھیے، اچھی باتیں سیکھیے، حدیثوں کے بارے میں جانیے. لڑکیوں کو میں بول رہی ہوں آپ میک اپ کی ویڈیوز دیکھو. پر یہ جو ہے نا اس طرح کی دوستی یاری، پب جی، اس سے دور رہیں بیٹا. آپ لوگ جتنے بھی ینگسٹر بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے ان کو کہہ رہی ہوں کہ اپنی زندگی تباہ مت کیجیے. لیکن اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں، اس میں سراسر ماں باپ کا قصور ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ شور شق ہو رہی ہے، ہماری بہت بڑائی ہو رہی ہے، ہم بچوں کو موبائلس دے رہے ہیں، ہم بچوں کو ٹیبلیٹس دے رہے ہیں، یوز کرو. بھئی ہم تو ماڈرن، یہ ماڈرنٹی نہیں ہوتی، ماڈرنزم نہیں ہوتا. یہ آپ اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اسی لیے ماں باپ کے لیے بھی میسیج ہے، بچوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ بچوں بالکل بھی آپ نے کسی کی باتوں میں آ کے اپنا فیوچر خراب نہیں کرنا ہے. اور زہرا اور دعا کے لیے بھی میسیج ہے میرا، تھوڑی زہرا اور نمرہ کے لیے کہ وہ میرا کہیں یہ ویڈیو دیکھ لیں تو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی، حضور پاک کا فرمان ہے کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا نکاح بھی باطل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہمارے مذہب نے اس نکاح کو، ایک بھاگی ہوئی لڑکی کے نکاح کو باطل قرار دے دیا ہے، تو پھر آپ کیسے یار بھاگ کے شادیاں کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو. اور میں تو اللہ نہ کرے میں خود ہی سوچتی ہوں کہ ایزیوم کروں گا خود کو، کیا ہے میں بھاگ کے کرتی ہوں، اگر میری بیٹی بھی ہوگی وہ بھی بھاگے گی.
پھر پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے. 4 بندوں کے بیچ میں بیٹھنے والے ماں باپ کی عزت 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے. تو یہی میرا میسیج ہے. میں نے ہر اپنے ویڈیو میں میسیج دیا کہ ماں باپ نہیں ملتے ہیں، مرد مل جاتے ہیں، عورتیں مل جاتی ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ ایک واحد وہ رشتہ وہ نہیں ملتا. ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ ہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس لیے خدا را بچوں آپ لوگ اپنے اوپر بھی رحم کرو، اپنے ماں باپ پہ بھی رحم کرو، ٹھیک ہے. اور ایسی غلط حرکتیں مت کرو. اپنے ریلیجن کے بارے میں جانو. اگر ریلیجن کے بیچ میں گھسو گے، اس کو جانو گے تو آپ کو سب باتیں کلیئر ہو جائیں گی، تو آپ غلطی کبھی نہیں کرو گے. اور پیرنٹس کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیے، ان کے کلوز رہیے، ان کے فرینڈز بن کے رہیے. اور یہ موبائل وغیرہ سے بچوں کو، آج کل کے بچوں کو دور رکھیں خاص طور پہ. اور اگر دیتے بھی ہیں تو آپ موبائل پہ نظر رکھیں، آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، آپ کے بچے کی ایکٹیویٹی کیا ہے، آپ کے بچوں کی دوستی یاری کیسے لوگوں سے ہے. یہ ماڈرنٹی نہیں ہے، یہ خود آپ اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. بہرحال اینی ویز جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا تھا، کہہ دیا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.